والی رات اور اس رات کے اندر بھی پھر کچھ بدبخت ایسے کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ مشرک جو ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا، اس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے قرآن مجید کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے بغیر توبہ کے معاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ شرک کا گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے ہم اپنے آپ کو جو کچھ بھی سمجھتے ہیں پھر بھی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اے اللہ اگر ہمارے اندر کسی قسم کا شرک پایا جاتا ہے، اے اللہ ہم اس شرک سے سچی توبہ کرتے ہیں، سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس شرک کو معاف فرما۔ اور شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کہا جاتا ہے اللہ کی ذات کے اندر لوگوں کو شریک کرنا، اللہ کی صفات کے اندر لوگوں کو شریک کرنا، یہ شرک اکبر ہے جسے ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں اور لوگ اس کو برا کو محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک شرک اصغر ہے جس کو نہ ہم کچھ سمجھتے ہیں، نہ آپ کچھ سمجھتے ہیں، نہ عوام اس کو کچھ سمجھتے ہیں، اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں اپنی امت کے بارے میں شرک خفی، شرک اصغر سے ڈرتا ہوں، کہیں میری امت اس کے اندر مبتلا ہو کر ہلاک نہ ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ شرک اصغر شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، نیک عمل کو کیا لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ کرانے کے لیے، ساری رات نفل پڑھے کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بڑا تہجد گزار ہے، بڑے نفل پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی لوگ کہیں گے بڑی تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ دی، صدقے خیرات کیے، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے۔ لیکن یاد رکھو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو جہنم کے اندر جن لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ 3 آدمی ہوں گے، ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک جو ہے مجاہد ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ سب سے پہلے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ کیوں ڈالا جائے گا؟ اسی شرک اصغر کی وجہ سے، شرک خفی کی وجہ سے۔ حالانکہ علم حاصل کرنا یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، عالم کی صفات بہت زیادہ ہیں، عالم کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے عالم کو بلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت عالم سے پوچھے گا میرے لیے کیا لائے ہو؟ عالم کہے گا اے اللہ علم حاصل کیا تیرے لیے اور پھر علم کو آگے پھیلایا، لوگوں کو پڑھایا، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو بکواس کرتا ہے، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا، آگے لوگوں کو اس لیے پڑھایا تاکہ لوگوں کے اندر تیری واہ ہو، لوگوں کے اندر تجھے شاباشیں ملے، لوگ تیری تعریفیں کریں، اور یہ دنیا کے اندر ہو چکا ہے، اب تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا فرشتوں اٹھاؤ اس کو جہنم کے اندر منہ ڈالو۔ فضائل اپنی جگہ ہے، لیکن جب یہی علم اس کے اندر ریاکاری آ گئی، اللہ کی رضا ختم ہو گئی، یہ تو وبال جان بن جائے گا۔ مجاہد کو بلایا جائے گا، ہاں جی مجاہد آپ کیا لے کر آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو؟ مجاہد کہے گا اللہ تو نے جان دی تھی، تیرے راستے کے اندر قربان کر دی۔ یہ جان قربان کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، جہاد کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آج تو ہمیں کانٹا چبھ جائے تو ہم تکلیف سے کراتے پھرتے ہیں، اور پھر اپنی جان کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا۔ فضائل اپنی جگہ، ابھی شہید موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو؟ شہید کہے گا اللہ جان قربان کر کے آیا ہوں۔ اللہ کہے گا نہیں تو اس لیے جہاد کرتا تھا، اس لیے شہید ہوا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر تھا، بڑا جرأت مند تھا، بڑا کڑیل نوجوان تھا، اور دنیا کے اندر وہ تیرا سب کچھ ہو چکا ہے، واہ ہو چکی ہے، شاباش مل چکی ہے، تعریفیں ہو چکی ہیں، اب تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی حکم ہوگا فرشتوں اٹھاؤ اس کو جہنم کے اندر منہ ڈال دیا جائے۔
سخی کو لایا جائے گا، ہاں جی آپ کیا کر کے لائے ہو؟ سخی کہے گا اللہ تو نے مال و دولت دیا، سب کچھ تیرے راستے کے اندر قبول کر دیا، غریبوں کی مدد کی، مدرسوں کے اندر دیا، صدقے خیرات کر دیے، دیکھے پکا پکا کے تقسیم کر دی، مساجد کے اندر دیا، رفائی اداروں کے اندر دیا، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کہے گا نہیں نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنا نام بڑا کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے، تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کے لیے بھی حکم ہوگا فرشتوں اس کو بھی اٹھاؤ جہنم کے اندر اٹھاؤ۔ تو میاں یہ ریاکاری انسان کو تباہ کر کے رکھے۔ اور بہت ساری احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جن لوگوں نے اللہ کے لیے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گے، نیک اعمال نہیں کیے ہوں گے، صرف دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، اللہ ان کو کہے گا جاؤ جن کے لیے عمل کیا تو ان سے لے لو، میرے پاس کچھ نہیں۔ تو یہ شرک کہ مشرک کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ مشرک شرک اکبر کرنے والا یا شرک اصغر کرنے والا ہے۔ تو ہمیں دونوں قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا وہ انسان جس کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ والدین کا نافرمان ہے۔ آج یہ وہ گناہ ہے جس کو میں اور آپ اول تو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر سمجھتے تو بھی ہیں تو معمولی سا گناہ سمجھتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی توہین کرنا، والدین کی بے عزتی کرنا آج میرا اور آپ کا شعار بن چکا ہے، اور ہم اس کے اندر اپنی پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا جرات مندی کا مظاہرہ کر لیا۔ لیکن یاد رکھیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، آخرت میں تو گناہوں کی سزا ملنی ہے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جب تک سزا ملتی نہیں اس کو موت آتی نہیں ہے۔ ایک ظالم جب تک اس کو ظلم کا بدلہ نہ مل جائے، اس کو ظلم کا گناہ اس کے اوپر وبال نہ پڑ جائے، ظالم کو اس وقت تک موت نہیں آتی۔ اور دوسرا انسان جو والدین کا نافرمان ہے، جب تک اس کو والدین کی نافرمانی کی سزا نہ مل جائے اس کو موت نہیں آتی۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ والے تھے، گر گئے، گرنے کے بعد ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ بظاہر آپ کو یہ واقعہ معمولی سا معلوم ہوگا، لیکن آپ سنیں اور دل کی گہرائیوں سے سنیں۔ ٹانگ ٹوٹ گئی تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج 70 سال کے بعد میری والدہ کی بد دعا کام کرتی ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 70 سال کے بعد۔ کون ہے؟ اللہ والے یا بزرگ ہیں، میرے جیسا انسان نہیں ہے، اللہ والے یا بزرگ ہیں، فقر کے ولی ہیں، 70 سال کے بعد گرے ہیں، کام ٹوٹی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو بھائی۔ والدہ کی دعا بد دعا کام کر گئی، کتنے سال کے بعد؟ 70 سال کے بعد۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ والدہ جو کچھ کہتی رہے، والد جو کچھ کہتا رہے، کچھ نہیں ہوگا۔ فرمانے لگے کہ بچپن کے اندر مجھے کبوتر پکڑنے کا بڑا شوق تھا۔ کس چیز کا شوق تھا؟ کبوتر۔ بولو بھائی، کس چیز کا؟ کبوتر۔ آج کا نوجوان ہے وہ بھی والدین کی بات کو ایک طرف کبوتر بازی کے پیچھے لگا ہوا، کبھی ادھر بھاگ رہا کبھی ادھر بھاگ رہا، اور دوسروں کی عزت کا خیال بھی نہیں ہے، دوسروں کے پردے کا خیال بھی نہیں ہے، دوسروں کے گھر بے پردگی ہو رہی ہے۔ میں اپنے کوٹھے کے اوپر چڑھا ہوں، مکان کے اوپر چڑھا ہوں، میرے اس چڑھنے کی وجہ سے کتنے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کبوتر بازی ہونی چاہیے، میرا کبوتر سب سے اوپر جانا چاہیے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے بچپن کے اندر مجھے بھی کبوتر پکڑنے کا شوق تھا، والدہ منع کرتی لیکن میں رکا نہیں تھا۔ ایک دن والدہ نے تنگ آ کر مجھے بد دعا دی، اللہ کرے تو گرے اور تیری ٹانگ ٹوٹے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے وہ بچپن کی مانگی ہوئی بد دعا والدہ کی آج 70 سال کے بعد میں گرا اور میری ٹانگ۔
تو یہ والدین کی نافرمانی، جب تک انسان والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا کے اندر بھگت نہیں دیتا اس کو موت نہیں آتی، نقل اللہ دنیا کے اندر والدین کی نافرمانی کی سزا دیتا ہے۔ تو آج کی نوجوان نسل ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا اعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 14 مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، 14 مقام، اور 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے خود انسان کو دعا سکھائی۔ آج مجھے اور آپ کو فرصت نہیں اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگنا۔ ہماری زبان کے اوپر تو ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک ہی سوال ہوتا ہے، تسی ساڑے واسطے کیتا کی ہے، تسی ساڑے واسطے بنایا کی ہے۔ ظالم جن اسباب کے تحت دنیا کے اندر آیا انہی اسباب سے یہ سوال کر رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ خود دعا سکھا رہا ہے، مجھے اور آپ کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروانی چاہیے۔ 15 سپارے کے اندر یہ دعا موجود ہے، مختصر 5 سیکنڈ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پڑھ لو میرے ساتھ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ خود سکھا رہا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ صرف والدین کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ والدین یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کی آج میں اور آپ قدر نہیں کرتے۔ اللہ خود سکھا رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین کے اوپر ایسے ہی رحم فرما، ایسے ہی شفقت فرما جس طرح یہ بچپن کے اندر میرے اوپر کیا کرتے۔ تو اللہ خود بندے کو یہ دعا سکھا رہا ہے، تو اس لیے ہمیں والدین کے ساتھ فرما برداری والا، حسن سلوک والا عمل کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کی کتاب بخاری شریف ہے اور مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ جب تک یہ عالم حضرات جو بنتے ہیں نا، عالم اور عالمات، جب تک یہ کتاب نہ پڑھیں ان کو عالم اور عالمہ بننے کی سند ملتی نہیں، ان کو عالم شمار کیے نہیں جاتا۔ اور اس کتاب کے بارے میں آتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ مستند کتاب بخاری شریف کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے بچپن کے اندر نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب والدہ دعائیں مانگتی ہے، مانگ رہی ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد بن اسماعیل کی والدہ، اللہ نے تیری دعاؤں کو قبول کر لیا اور اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صبح بیدار ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ان کی بینائی واپس لوٹ چکی۔ تو ماں کی دعا بھی اثر کرتی ہے اور ماں کی بد دعا بھی اثر کرتی ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین ہے، تابعین میں سب سے بڑا مقام مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئے بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اوپر گئے ہوئے تھے تو یہ والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا موقع نہ ملا اور زیارت کرنے کے لیے گئے، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے جلدی واپس آ گئے۔ تو یہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی خدمت کا صلہ یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حکم دیا کہ آپ حضرت اویس کرنی کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ وہ ہماری امت کے لیے دعا کریں۔ نبی کہہ رہے ہیں امتی کو، اور امتی بھی صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، کہ جاؤ ان کے پاس اسپیشل اپنے صحابہ کو بھیجا جا رہا ہے، اور صحابی بھی وہ جس کو بھیجا جا رہا ہے جس کو اللہ رب العزت سے دعائیں غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا ہے۔ تو میاں یہ والدین کی خدمت انسان کو بڑا اونچا لے جاتی ہے،
اور یہی والدین کی اگر نافرمانی کی جائے تو انسان ذلت کی گہرائیوں کے اندر گرتا چلا جائے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس رات کے اندر مشرک کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور اسی طرح والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اگر ہم اب تک والدین کی نافرمانی کر چکے ہیں تو اپنے والدین سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ کی زندگی کے اندر اپنے والدین کی خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ان کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا کے اندر ہے، اور اللہ کی ناراضگی یا والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول والدین کا مقام کیا ہے؟ فرمایا ہما نار کا ہما جنت کا، کہ تیرے والدین تیری جہنم بھی ہے، تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہے۔ اگر خدمت کرے گا تو جنت مل جائے گی، اور اگر نافرمانی کرے گا تو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ تو اس لیے والدین کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام حضرات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔